جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جاتا ہے نا، تو ایک آدمی جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ فوراً پکار اٹھتا ہے کہ میں یہ سب کر سکتا ہوں، اٹس جسٹ ریگولر لائف۔ ہاں، بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں اور ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اور وہ تو انبیاء بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ تو نبیوں کے بھی امام ہیں۔ دیکھیے، ہر اتھارٹی کی ایک ریٹ ہوتی ہے۔ کسی بھی عہدے والے سے آپ اونچ نیچ کر کے دیکھیں، وہ آپ کو ایک دفعہ بتا دے گا کہ میرا عہدہ کیا ہے اور میں کون ہوں اور کس کے ساتھ تم بات کر رہے ہو، کیونکہ ہر ایک کی ایک ریٹ ہوتی ہے۔ تو آپ تو نبیوں کے بھی امام ہیں، اور آپ کی جو وہ خاص خصائص ہیں، وہ جو خاص ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے قرآن مجید کا نزول، معراج شریف پر آپ کا جانا، وہ تو چاند کا 2 ٹکڑے کرنا، وہ تو آپ سے خاص ہے۔ لیکن ویسے لائف کو اگر دیکھا جائے تو جسٹ لائک ریگولر لائف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت، جو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو آپ کے والد صاحب نہیں تھے، اور یہ ایک ریگولر بات ہے۔ اکثر لوگ اس طرح سے پیدا ہوتے ہیں، ان کے والد نہیں ہوتے، پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ کا بھی وصال ہو گیا، یہ بھی بالکل ریگولر بات ہے، پھر دادا جی بھی چلے گئے، اور اس کے بعد کس طریقے سے آپ نے اپنے مشن کے لیے سٹرگل کی، ایک دم سے کیا آیا، ایک سٹرگل ہے، پوری کی پوری ٹیم بن رہی ہے اور اپنے مشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، مصائب و آلام آ رہے ہیں، ہجرت ہو رہی ہے، اور کئی دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا، پھر غزوات ہو رہے ہیں، ویری پریکٹیکل لائف۔ اور ایسی زبردست زندگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بھی بندہ پڑھتا چلا جاتا ہے نا، اس سے نبی پاک سے اور اس کو محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اتنا پیارا انداز زندگی ہے، اور اس زندگی کے اندر ایک چیز جو ہمیں بڑی ڈومیننٹ نظر آتی ہے نا، وہ ہے نفاست، عمدگی، پرفیکشن، ہارڈ ورک، سمارٹ ورک، ڈسپلن، نظم و ضبط، ایوری تھنگ ارینجڈ۔ اور کتنی پیاری بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں کس قدر ڈسپلن تھا، نظم و ضبط نے آپ سے کیسے برکتیں حاصل کی، اور کتنی عمدگی اور کتنی پرفیکشن تھی کہ دیکھیے، عمر مبارک 63 سال ہے، اور دیکھا جائے تو 63 سال کوئی بہت زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہوتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سال، اس میں بھی دیکھیے 40 سال میں جا کے اعلان نبوت ہوا ہے۔ تو یہ 63 سال، یہ روئے زمین پر موجود ہر انسان، وہ جس بھی پیشے، جس بھی واک آف لائف ڈپارٹمنٹ، جس بھی دور سے اس کا تعلق ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہو یا جو بھی دور ہو، اس کے لیے یہ 63 سال اسوہ کامل اور آئیڈیل ترین 63 سال ہے۔ اتنا زیادہ پیریڈ نہیں ہے، لیکن آئیڈیل ہے۔ اس کا مطلب نبی پاک کی زندگی کے 63 سال کا ایک سیکنڈ کتنا زبردست گزرا ہوگا، اور کیسا پرفیکٹ ہوگا کہ خود اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ آپ کی ذات کی پیروی، آپ اسوہ کامل ہیں اور آپ ہی راہ ہدایت۔ اور یہ جو جرنی آف سکسیس ہے، جیت کی جو ڈش آپ سمجھ لیں جو پکتی ہے، اس میں کیا اجزاء ڈلتے ہیں؟ یاد رکھیے، جو سیکرٹ انگریڈینٹ ہے نا، جو کہ خاص چیز ہے، جو ڈلتی ہے تو ذائقہ آتا ہے، وہ یہی ہے: عمدگی، پرفیکشن اور پیشن۔ کسی بندے نے کہا ہے کہ 10 سال کی پلاننگ کرو، اور اب یہ سوچو کہ 6 ماہ کے اندر اس 10 سال کو جو پلاننگ کی ہے کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ یعنی پلاننگ 10 سال کی ہے، لیکن اب 6 ماہ میں اس کو حاصل کرنا ہے۔ اگر ہار بھی گئے نا، تو اس بندے سے بہتر ہوگے جو کہ ابھی تک 10 سال ہی سوچ رہا ہے کہ میں نے 10 سال بعد اس کو حاصل کرنا ہے۔ اور یہ ہے سمارٹ ورک۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک بات، یہ ایک دعا، یہ ہر مارکٹ میں، ہر آفس میں، ہر کارپوریٹ سیکٹر میں، ہر جگہ پہ یہ متھے پہ لگا دو، سجا کے رکھ دو۔ کتنی اہم ترین بات ہے۔ فرمایا، اللہ love that when any one of you performs a task and does it with proficiency، یعنی پرفیکشن اور ایکسلنس کے ساتھ۔ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم میں سے کوئی کام کرے تو پختگی، نفاست اور عمدگی کے ساتھ کرے۔ دیکھیں نبی پاک نے کس زبردست طریقے سے پرفیکشن کو انکریج کیا، اور نبی پاک اپنے غلاموں سے بھی یہی توقع فرماتے ہیں کہ ہم بھی جو کام کریں گے پروفیشنسی یعنی ایکسلنس، عمدگی اور اچھا طریقہ اختیار کر کے کریں گے۔ اب دروازے پہ کھڑا ایک گارڈ ہے یا کسی کمپنی کا بہت بڑا CEO ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی، سیرت کے اس پہلو کی اگر پیروی کرتا ہے اور جوش و خروش کے ساتھ کام کرتا ہے تو کیا انقلاب آ جائے گا۔ جسٹ امیجن فار اے مومنٹ، کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا۔ تو جناب یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے کام کے بارے میں علم حاصل کریں گے، صحیح ٹریننگ حاصل کریں گے، اور صحیح ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد اب آپ جوش و خروش کے ساتھ، جذبے، شوق، لگن اور ولولے کے ساتھ اس کام کو کریں گے۔ ناؤ کم ٹو سائنس۔
ہارورڈ بزنس ریویو اور جرنل آف آکوپیشنل ہیلتھ سائیکالوجی کے اندر یہ ریسرچ ہے کہ وہ بندہ جو پرفیکشن کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، ڈیووشن کے ساتھ کرتا ہے، نفاست عمدگی کے ساتھ کرتا ہے، تو نمبر 1 لانگ ٹرم بینیفٹس ملتے ہیں، اس کو لمبی دیر کے فوائد ملتے ہیں، مسٹیکس کم ہوتی ہیں، غلطیاں کم ہوتی ہیں، اور ایک فلو سٹیٹ آ جاتی ہے، یعنی اس کو فوکس بھی رہتا ہے اور انجوائمنٹ بھی ہوتی ہے، اور نمبر نیکسٹ وہ بندہ اس کام کو کرتے ہوئے نئی نئی چیزیں سیکھتا ہے، کریٹیوٹی ہوتی ہے، اس سے وہ کام لرننگ ایکسپیرینس دیتا ہے، اور دوسرے لوگوں کا ایسے بندے پر ٹرسٹ بھی بلڈ ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی کریڈیبل بن جاتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کام کو اچھے طریقے سے صرف اس لیے نہیں کرتے کہیں میری پکی ڈیوٹی نہ لگ جائے، یعنی وہ بار بار مجھے نہ کہا جائے، وہ بہانے کرتے ہیں، کاموں کو ٹالتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بے ترتیبی اور یہ بے ڈھنگا پن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی قبر پر اینٹ ٹیڑھی لگی تو نبی پاک نے اس کو صحیح کر کے لگانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا بے شک یہ اینٹ مردے کو کوئی فائدہ یا نقصان تو نہیں پہنچاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ تم میں سے جب کوئی کام کرے تو مضبوطی اور فنی مہارت کے ساتھ کرے۔ ایک دفعہ کسی قبیلے کا وفد نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، 13-14 لوگ تھے، وہ اترے اور ایک دم نبی پاک کی طرف بھاگے بھاگے آئے۔ ان کا جو سردار تھا المنظر، وہ پہلے اترے، گئے، نہایا، کپڑے چینج کیے، سامان وغیرہ سیٹ کیا، پھر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک نے فرمایا اللہ تمہیں 2 باتوں کی وجہ سے پسند فرماتا ہے، نمبر 1 بردباری، نمبر 2 وقار، یعنی ڈسپلن ہے، ایک بیلنسڈ اپروچ ہے، ایک عمدگی ہے، ایک ثقافت ہے، اور ایک پیاری بات ہے کہ آپ پہلے ڈریس اپ ہو کے صحیح طریقے سے آئے۔ ارشاد فرمایا نرمی، برداشت، تحمل، میانہ روی، یہ نبوت کے 24 اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور یہ ٹریٹس آف بیلنس پرسنالٹی بھی ہے نا، کہ ایک اچھی پرسنالٹی کی یہی عادات ہوتی ہیں۔ تو ایک تو آپ انسان ہیں، وہ تو ہیں، اور ایک آپ کی شخصیت ہے۔ یور پرسنالٹی از اے بگ ٹریجر، یہ بہت بڑا خزانہ ہے جو آپ کی شخصیت ہے۔ پیپل ڈو وٹ ایور دے لائک، ویئر ایور دے لائک، وین ایور دے لائک، اینڈ ہاؤ سو ایور دے لائک۔ لوگ وہ کرتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے، جہاں دل کرتا ہے، جیسا دل کرتا ہے، جب دل کرتا ہے۔ تو یہ جو پرسنالٹی کی باتیں میں نے آپ کو بتائیں، ان پر عمل کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظم و ضبط سے اچھے طریقے سے کام کرنے والوں کو دعائیں بھی ارشاد فرمائیں، اور آپ نے ان کو نقد انعامات سے بھی نوازا۔ اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے کہ آپ نے کام کو اس کے ایکسپرٹ کے سپرد کیا، یعنی وہ جو اس کام میں ماہر ہے، یا تو اپنی نظر کرم سے اس کو ماہر بنا دیتے ہیں، یا وہ ایک ماہر کو آپ چنتے ہیں اور پھر اس کے سپرد و کام کیا، جسٹ فار اور لرننگ، ہماری لرننگ کے لیے۔ جیسے مسجد نبوی شریف کی جب کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو اس میں نبی پاک نے ایک شخص کو ملاحظہ فرمایا جو بڑے اچھے انداز سے کام کر رہا تھا۔ اس نے کسی جو ہوتی ہے میسنز پین جس کو کہتے ہیں، مستریوں کا ایک اوزار ہوتا ہے، اس کو پکڑا، مٹی کو گوندا۔ نبی پاک نے فرمایا اس کو اسی کام میں رہنے دو، یہ کام کر رہا ہے کیونکہ یہ کام تم سے زیادہ عمدگی کے ساتھ سر انجام دے رہا ہے۔ حضرت زید پڑھنے لکھنے میں ماہر تھے تو وہی لکھنے کے کام پر ان کو مامور کیا اور ٹیلنٹ کو مزید پالش کیا، ان کو اور بھی دیگر زبانیں سکھائیں۔ جنگی حکمت عملی میں حضرت خالد بن ولید واز دا سپر مین ایٹ دیٹ ٹائم، ان کو جنگی حکمت عملی میں جرنیل بنایا اور اللہ کی تلوار کا لقب ارشاد فرمایا۔ اور مدینے کی جب اسٹیٹ بنی تو جو ڈپارٹمنٹس بنے، جو مالی امور تھے، فائنینشیل میٹرز تھے، اس نے حضرت معاذ کو ذمہ داری دی، جج کے طور پہ جو فیصلے تھے حضرت علی کو ذمہ داری دی، جو تبلیغ کا فرض حضرت مصعب بن عمیر کو ذمہ داری دی، یعنی ڈپارٹمنٹس کی تقسیم بھی ایکسپرٹیز کے لحاظ سے رکھی۔ کہتے ہیں نا کہ بیسٹ امپلائیز دے ایکٹ لائک اونرز اینڈ بیسٹ اونرز دے ایکٹ لائک امپلائیز، کہ بہترین کام کرنے والا جاب میں جو کاروبار میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اونر کی طرح، مالک کی طرح سوچتا ہے۔ مطلب ایسا کہنے کا یہ ہے کہ سیلز مین ہے، مارکیٹنگ کر رہا ہے، تو کوئی گاہک آیا وہ ٹالے گا نہیں، بلکہ یہی سمجھے گا میری دکان ہے، میں اس کو بیچوں گا تو میرا فائدہ ہے۔ اور جو اونر ہے، جو مالک ہے، وہ وقت پڑنے پر ملازموں کی طرح بھی کام کر لے گا۔ تو when everyone thinks beyond the title the business will flourish، جب ایک بندہ اپنے ٹائٹل کے باہر نکل کے سوچے گا، پرفیکشن سے کام کرے گا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اپنی زندگیوں میں اگر آپ نظم و ضبط کے ساتھ کام کریں، پرفیکشن کو لے کر آئیں، نبی پاک کی سیرت کے اس پہلو سے برکتیں حاصل کریں، تو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔